السلام علیکم ناظرین، میں ناز سہتو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز سہتو۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اب جہانگیر ترین کا نام ایسا آ گیا ہے جس کے ممکنہ کردار کے ادا کرنے کی صورت میں پاکستان کی سیاست کے بدلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ خبریں آئیں کہ ان کی پنجاب کے سابق گورنر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم احمد محمود سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں اور اس ملاقات کے بعد شہلا رضا جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سرگرم رہنما ہیں اور پروونشل منسٹر بھی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اگلے ہفتے ان کی جہانگیر ترین کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہو سکتی ہے اور اس کے بعد نہ زرداری رہے گا نہ نیازی۔ لیکن بعد میں جہانگیر ترین نے ایک تردید جاری کی، رات گئے تو اس کے بعد شہلا رضا نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا رات کے وقت میں، اور دن میں پھر ایک اور ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ یہ خبر تو ایک نیوز چینل نے چلائی تھی، دوسرے نیوز چینل کی اس کی مانیٹرنگ نہیں کرتے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ خبر ایسے نہیں چلی تھی، کسی مقصد کے ساتھ چلی تھی۔ اور اس درمیان جو بہت بڑی خبر ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج لاہور کی ایک عدالت میں جہانگیر ترین کی پیشی تھی ایک کیس کے سلسلے میں۔ یہ منی لانڈرنگ کے کیس، شوگر کیس، ایف آئی اے کے کیسز، اب تو بہت سارے کیسز ہو گئے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، تو وہ پیشی تھی۔ اس میں جہانگیر ترین بھی پیش ہوئے، علی ترین ان کے صاحبزادے بھی پیش ہوئے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اس پیشی میں، عمران خان نے نہیں بلکہ جہانگیر ترین نے اس پیشی کے دوران اپنا مسل پاور شو کیا ہے اور ایک سلائٹلی پیغام دیا ہے خان صاحب کو کہ اگر آپ مجھے تنگ کریں گے تو پھر خیر آپ کی بھی نہیں ہوگی، آپ کی کیمپ میں جو کہتے ہیں نا دراڑ پڑ جائے گی، لوگ آپ سے بغاوت کریں گے، اور میں کوئی ایسے تنہا یتیم آدمی نہیں ہوں سیاسی طور پر جس کو آپ اس طریقے سے سپریس کریں گے۔ اور عمران خان نے جو بظاہر جہانگیر ترین نے جو بظاہر گفتگو کی ہے وہ تو نرم خو گفتگو کی ہے کہ میں تو دوست ہوں، دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کون کون تھے؟ ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، دوسرے لوگ تھے۔ کون تھے وہ جو جہانگیر ترین کی عدالت میں پیشی ایک اچھا خاصا پاور شو بن گیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ نے اگر یہ یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز تو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویلاگس دیکھیں، آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ کمنٹ آپ کے بہت ضروری ہے۔ تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جہانگیر ترین تو پاکستان تحریک انصاف کے پائونیئرز میں بھلے نہ ہوں، لیکن جہانگیر ترین نے عمران خان کے اس رتبے کو پہنچانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ اس کے خزانے نے، اس کے وسائل نے، اس کے جہاز نے، اس کے تعلقات نے سارا کام کیا، اور بندے توڑ توڑ کے جس طریقے سے جہانگیر ترین نے عمران خان کے حوالے کیے، اس کے بعد حالات نے کروٹ بدلی، اندر پارٹی میں لابنگز کا سلسلہ چلا، اور پھر یہ ہوا کہ جہانگیر ترین شوگر اسکینڈل جو ہے اس میں بہت سارے اور لوگوں کے ساتھ یہ بھی نامینیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جس طریقے سے جہانگیر ترین کو گل کیا جا رہا ہے اس میں تو جہانگیر ترین کہہ رہا ہے کہ کیا صرف میں ہی ان کو مل گیا ہوں اور کچھ نہیں ملا ہے، کوئی اور نہیں ملا ہے شوگر کے سلسلے میں۔ تو گزشتہ دنوں یہ خبر چلی، شہلا رضا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما ہے اور پروونشل منسٹر بھی ہے، وہ ان کا اپنی منسٹری پہ کوئی کام نہیں ہے، منسٹری پہ کچھ کام نہیں کرتی، منسٹری میں چیخیں ہوتی ہیں، وہ وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹری ہے ان کے پاس، لیکن سندھ میں خواتین کاروکاری کے نام پہ قتل ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس خاتون کے سر پہ جوں نہیں رینگتی، کبھی نہیں نکلتی، لیکن یہ کام بہرحال کرتی ہے کہ وہ جب پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے کئی فور فرنٹ پہ ہو کے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے سامنے خود کو پسند کروانے کے لیے بہت سارے حرکات و سکنات کرتی رہتی ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کل بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ مخدوم احمد محمود جو پنجاب کے سابق گورنر ہیں اور ساؤتھ پنجاب پی پی کے صدر ہیں، ان کے ساتھ جہانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مخدوم احمد محمود کے ساتھ ان کی ملاقات، جہانگیر ترین کی ملاقات کی سیاسی اہمیت بھلے ہو تو، لیکن وہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔
پھر یہ بھی کہا اس ٹویٹ میں یہ کہا گیا کہ اگلے ہفتے بے نظیر آصف علی زرداری سے بھی جہانگیر ترین ملاقات کریں گے، یہ بہرحال خبر تھی۔ اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو پھر نہ زرداری کی نہ نیازی کی خیر ہے نہ بزدار کی خیر ہے، مطلب نہ وزیر اعظم کی خیر ہے نہ چیف منسٹر کی خیر ہے۔ اس خبر پہ کوئی حوالہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ ابھی ٹویٹر اس کے ہی ٹکرز ٹیلی ویژنز پہ چل رہے تھے کہ جہانگیر ترین کا لودھراں سے بیان آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے خلاف کمپین چلائی رہی ہے، میرے خلاف کمپین چلانے والوں کو مایوسی ہوگی۔ وہ خبر تردید تھی لیکن غیر ایک مبہم قسم کی تردید تھی۔ اس کے بعد شیلا رضا نے یہ ٹویٹ جو اپنے اکاؤنٹ پہ تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا، رات کو وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ دن میں پھر اسی ٹویٹ کو ایک اور انداز میں ری ٹائپ کر کے رکھا اور کہا کہ یہ ایک نیوز چینل نے چلایا تھا خبر، دوسرے نیوز چینلز جو ہیں وہ مانیٹر نہیں کرتے، تو مجھے سورس بنایا تھا۔ وہ نیوز چینل پہ اس نے اپنا غصہ جھاڑا۔ اب یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے کہ اس قسم کی ٹویٹ کرنے کے بعد کسی حلقے سے، غالباً ظاہر وہ پیپلز پارٹی کا حلقہ ہو سکتا ہے یا کسی کوئی اور حلقہ ہو سکتا ہے، شیلا رضا نے کافی ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہیں، اس سے پہلے بھی ٹویٹ کر کے بعد میں ڈیلیٹ کیا ہے۔ اور یہ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ شیلا رضا اپنے تئیں کرتی ہو، یہ ممکن ہے کہ کسی پارٹی کے کسی سرکل سے بھی یہ کرنے کو کہا گیا ہو، بعد میں اس مطلب پہلے پوسٹ کرنے کے لیے ٹویٹ کہا گیا ہو لیکن بعد میں ہٹانے کے لیے بھی کہا گیا ہو۔ بہرحال آج سب کی نظریں تھیں لاہور کی عدالت میں، اور لاہور کی عدالت میں جہانگیر ترین پیش ہو رہے تھے۔ جہانگیر ترین آج صبح جب پیش ہوئے تو اس سے پہلے صبح کو ناشتہ ہوا ان کے گھر پہ، اس میں بہت سارے ان کے ورکرز اور ان کے ساتھی شامل ہوئے۔ آج جو صورت ہوئی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2 MNAs تھے تحریک انصاف کے اور 4 MPAs تھے جو جہانگیر ترین کے ساتھ گئے ہیں، اور جہانگیر ترین کورٹ میں گئے ہیں، وہ موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ جہانگیر ترین اس وقت حکومتی عطاب میں ہیں، ان کو پارٹی اپنا اون نہیں کر رہی ہے، اس کے باوجود 2 MNAs اور 4 MPAs اس کے ساتھ رہے، اور جہانگیر ترین نے کہا اور کئی دوستوں نے انہیں فون کیے کہ آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے جہانگیر ترین نے میسیج دیا PTI کو، خان صاحب کو، عمران خان کی گورنمنٹ کو کہ آپ اگر مجھے تنگ کریں گے تو پھر میں ایسا نہیں ہے کہ میں یتیم ہوں یا میرے ساتھ کوئی لوگ نہیں ہیں، آپ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوگی۔ میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، پنجاب کے لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو جو بندہ ان کے ساتھ گیا ہے وہ راجہ ریاض ہے۔ راجہ ریاض پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، بعد میں انہوں نے PTA میں جوائن کیا اور یہ اسمبلی کے ممبر ہے۔ راجہ ریاض وہاں گئے ہیں، اور پھر دوسرے جو ہے لالا طاہر رندھاوا گئے ہیں، نعیم لنگڑیال گئے ہیں، سلمان نعیم گئے ہیں، غلام بی بی بھروانہ گئی ہے، آپ جانتی ہیں امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ خرم لغاری ہے، یہ جو MPA بغاوت کی تھی انہوں نے، یہ لگ گئے ہیں۔ عبدالحی دستی گئے ہیں، یہ پیش عدالت میں موجود تھے۔ جب عدالت میں یہ گئے تو جہانگیر ترین گئے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے علی ترین بھی تھے، اور پھر اسی وقت پہلے ہی مرحلے پہ میڈیا کے لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ عدالت کے بعد، ابھی عدالت کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کروں گا۔ اور صحافی نے ایک سوال کیا کہ آپ کے ساتھ وزراء اور MPA آئے ہیں، دیکھیں وزراء بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دوست بھائیوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ اکیلے کیوں گئے، ہم نے آپ کا ساتھ جانا تھا، آپ ہمیں بتاتے۔ یہ بھی بینکنگ کوڈ میں جہانگیر ترین کی درخواستوں کی سماعت ہوئی، جج صاحب موجود نہیں تھے، تو وہ 10 اپریل تک ملتوی ہو گئی، اور عدالت نے FIA کو 10 اپریل تک جہانگیر ترین اور علی ترین کو گرفتاری سے روک لیا ہے۔ جج کی چھٹی کے باعث درخواستوں کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ FIA نے شوگر اسکینڈل میں جہانگیر ترین اور علی ترین پر مقدمہ درج کیا ہے۔ آج یہ مقدمہ ایک یہ ہے، 9 تاریخ کو ایک اور پیشی پہ ان کو طلب کیا گیا ہے، وہ بھی ہونی ہے، پیشی ہونی ہے۔ اور جو واپسی یہ جب جہانگیر ترین واپس آئے پیشی کے بعد، تو انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے جملے قابل غور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف کے لیے 10 سال خون پسینہ ایک کیا، میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا۔ ایک تو بات یہ کہ انہوں نے کی ہے، ایسے سازشی عناصر کو بے نقاب عمران خان کریں جو مجھے دور کر رہے ہیں پارٹی سے۔ یہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا، اس میں سب سے بڑا کردار جہانگیر ترین کا تھا۔ اگر جہانگیر ترین کی محنت نہ ہوتی
تو یہ ووٹ نہیں لے سکتے تھے۔ جہانگیر ترین کے پہ ایک اور بھی معاملہ ہوا ہے، وہ جو دیکھیں وہ پولیٹیکلی امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین کی جب پیشی عدالت میں تھی تو ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جس سے پسٹل برآمد ہوا ہے، وہ پسٹل برآمد ہوا ہے۔ جہانگیر ترین جس کورٹ میں پیش ہو رہے تھے تو وہ ایک شخص تھا، اس کورٹ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، پولیس اہلکار نے تلاشی لی تو پسٹل برآمد ہوا ہے۔ پولیس نے فوری طور پر اس کو حراست میں لے لیا ہے اور جہانگیر ترین کو پولیس میں گھیرے میں لے لیا اور اسے حفاظت میں لے لیا، اور اس سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کی آصف زرداری سے ملاقات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جو اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ ان کا چینل آصف زرداری کے ہاں کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی کیا ہوا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور ان کے رشتہ دار ہیں مختوم احمد محمود صاحب، جن سے ان کی ملاقات ظاہر ہے، فیملی ممبرز ہیں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ان کی آپس میں کسی معاملے پہ لڑائی ہو گئی تھی اور وہ ان کی رنجشیں تھیں۔ اس وقت جو مرحوم پیر صاحب پگارا ہیں، جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، شاہ مردان شاہ پیر پگارا جو اس وقت سٹنگ پیر پگارا ہیں، اس کے والد صاحب تھے وہ جو انتقال کر گئے ہیں، جو پاکستانی پالیٹکس میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر رہے تھے، انہوں نے یہ صلح کروائی تھی مختوم احمد محمود کے سلسلے میں اور احمد محمود اور جہانگیر ترین کے سلسلے میں۔ تو جہانگیر ترین کا ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے جو بہت بڑا پاورفل دروازہ ہے، اور زرداری صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ اس پالیٹکس میں جہانگیر ترین فٹ آتے ہیں، تو یہ کسی طریقے سے بھی اس میں کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات غالباً نہیں ہوگی، بھلے اس وقت لوگ تردید کرتے پھرے۔ جہانگیر ترین کو جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر 3 FIRs کی گئی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف جہانگیر ترین ہی یاد رہا ہے؟ میرا میڈیا ٹرائل کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کیس اتنا کمزور ہے کہ عدالت میں سامنا نہیں کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں اچھا کیس ہے تو وہ اس میں لے آئے، مجھ پر گند اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں 1 سال سے چپ کر کے بیٹھا ہوں، میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، میرے اور بیٹے کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ہیں، افسوس کا مقام ہے کہ تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں، میں تو دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اور پھر جو لوگ وہاں آئے تھے MNAs MPs، انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عمران خان اپنے دوست جہانگیر خان ترین کو انصاف دلوائیں، جو سازشی عناصر عمران خان کے ساتھ ہیں وہ عمران خان کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں عمران خان PDM والا جھٹکا ظاہر ہے اب وہ کوئی بڑا خطرہ نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اب اندر سے ظاہر ہے یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا مخالف آپ کے خلاف ہوتا ہے تو اندرونی کمزوریاں بھی طاقت بن جاتی ہیں، لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں، سینس آف انسیکیورٹی ہوتا ہے، پولیٹیکل انسیکیورٹی ہوتا ہے تو آپس میں لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن جب اگلا دشمن آپ کا مخالف آپ کا کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اندرونی اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور وہ نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کی حکومت ہے اب اس کو PDM نے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، سب کے سامنے ہے، یا نہیں پہنچایا، لیکن عمران خان کو اب اندر سے جو چیلنجز شامل ہے وہ اب عمران خان کی پارٹی کو کھانے لگے ہیں، اندر سے دیمک کی طرح سے کھانے لگے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت عمران خان کی حکومت کے لیے ایک بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ آج کی گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔